جھوٹا نبی مسیلمہ کذاب اور ختم نبوت کا عظیم سپاہی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، تم ضرور نیکی کی طرف دعوت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے حق کی طرف جھکا دینا اور حق بات قبول کرنے پر اسے مجبور کر دینا۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کا ساتھ دینے اور باطل کو جھٹلانے کی تلقین ارشاد فرمائی، یعنی حق اور باطل کا معرکہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہے۔ اسی طرح حق اور باطل کا ایک عظیم معرکہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، جس کو کائنات دو جہاں کے عظیم ساتھیوں نے مل کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ واقعہ ہے جھوٹا نبی مسیلمہ کذاب اور ختم نبوت کے عظیم سپاہی، جس کا نام حبیب بن زید تھا، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے خود کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر دیا۔ مسیلمہ کذاب کا اصل نام ہارون بن حبیب تھا۔ یہ یمامہ کے قبیلے بنو حنیفہ کا رہنے والا تھا۔ اس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ روایت میں آیا ہے کہ جب مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مسلمانوں نے حقارت سے اسے مسیلمہ یعنی جھوٹا مسلمان کا نام دیا۔ مسیلمہ نے سنہ 9 ہجری کو اپنے خاندان کے بعض بزرگوں کے ہمراہ یمامہ سے آ کر اسلام قبول کیا، لیکن وطن واپس جا کر کچھ عرصہ بعد انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ روایت میں ذکر ہے کہ مسیلمہ کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ یہ کافی شاعرانہ باتیں کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے بھولے لوگ جلد ہی اسے متاثر ہو جاتے اور اس پر ایمان لے آتے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط لکھا۔ خط میں اس نے لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لے، جب تک آپ زندہ ہے آپ نبی ہے، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لے کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی۔ اس کے خط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا اور اس پر مسیلمہ جھوٹا کذاب لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون لے کے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا حالات بڑے خطرناک ہے، اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے، جان کا بھی خطرہ ہے۔ ایک غریب صحابی جو چابڑی میں کھجوریں بھیجا کرتا تھا فوراً کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ خط میں لے کر جاؤں گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جانے کی اجازت دی تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ گویا دنیا کی تمام خوشیاں انہیں مل گئی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے دربار میں۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ فکر ہی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، وہ اس طرح نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، ان کا انداز ہی بدل گیا، ان کے طور طریقے بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسیلمہ کذاب کے دربار میں گئے۔ وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتے ہیں، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب وہ وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسیلمہ اپنے دربار میں ٹھاٹ سے بیٹھا باتوں میں مصروف تھا۔ اس صحابی کے نیزے کی آہٹ سن کر مسیلمہ کہنے لگا، تو کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تجھے چہرہ دیکھ کر پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسیلمہ کہنے لگا، بتا تو کس لیے آئے ہو؟ وہ بے نیازی سے گویا ہوا، تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا تو مسیلمہ نے خط اس کو دیا، پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا، تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود
سب نے سن لیا۔ اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی، وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سامنے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، غصے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کے فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جیسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے، تو بہت جلد ذلیل ہو کر ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ مسیلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کر دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر گھر سے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کر بچے بھی نہیں دیکھے، تو تیرا پہرےدار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسیلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کر گر گیا، کہنے لگا، اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے، تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا ہے۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ کر کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے، تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، حالانکہ موت تو اٹل حقیقت ہے۔ کہنے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر پہلی دعا میں شہادت کی دعا مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسیلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگے، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے، کوئی پرواہ نہیں۔ روایت کرنے والا فرماتا ہے، مسیلمہ کے ہاتھ کھامتے تھے، تلواریں چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا، میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔